Pensa mai anche alla Ramon Asura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا
وإذا جاءت الطامة الكبرى والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وأما من طغى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما أنت منذر من يخشاها صدق الله العظيم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى: ولم يزل حفظه بين الصحابة في علا حياة رسول الله مقتدرا. बुजुर्गों, दोस्तों और बच्चों, मैंने अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का राइया से शेर आपके सामने पढ़ा।
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے درمیان قرآن پاک کو یاد کرنے کا شوق سبقت کے طور پر مسابقہ ایک دوسرے سے آگے نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی صحابی ایک سورت یاد کرتا تو دوسرا صحابی 2 سورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا، تیسرا صحابی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اور صحابہ ایک دوسرے سے اس مسئلے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ سب سے بڑی عبادت نزول قرآن کے بعد قرآن پاک یاد کرنا تھا، صحابہ کی سب سے بڑی عبادت۔ تو یہ مسابقہ دور صحابہ سے چل رہا تھا۔ یہاں کئی دنوں کا مسابقہ ہوا اور بچوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بچوں کے اساتذہ موجود ہیں یہاں اور بعض محترم صاحب بھی موجود ہیں، جسے کہ ابھی حضرت محترم صاحب نے اپنے استاد گرامی کو انعام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر محترم صاحب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ مطالعہ استاد کو جس کے بچے نے یہاں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے انعام سے نوازا۔ اور یہ انعامات سے نوازنا کسی کی اچھی کارکردگی پر یہ بھی دور صحابہ سے ثابت ہے۔ میں ایک کے درمیان اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ محترم صاحب نے اچھی سنت ادا کی کہ اپنے استاذ کو حضرت مولانا محمد امین صاحب کے ذریعے سے انعام دلایا، تاکہ حضرت مولانا امین صاحب بھی اپنے اساتذہ کو انعام دیں اور یہاں اس مدرسے کے محترم صاحب بھی مطالعہ استاذ کو انعام دیں۔ دیکھیے ایک مشرقی فن پہلے مبارکباد دے دوں حضرت مولانا محمد امین صاحب دامت برکاتہ کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے دیر تک ہمارے درمیان زندہ رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو خوب عام فرمائے۔ یہاں کے مدرسین کو اور جتنے بچوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے ان کے سرپرستوں کو اور اساتذہ کو مدرسے کی ذمہ دار۔ دیکھیے اس میں سے کوئی بھی بچہ ناکام نہیں، کل سے یہ پروگرام سننا کوئی بھی بچہ ناکام نہیں ہے۔ میری فہرست میں 100 نمبروں میں سے 55 نمبر کے آس پاس سے کم کسی کے نمبر نہیں۔ 100 نمبر میں سے 33 پر 30 پر پاس ہوتا ہے بچہ، تو کسی کے 50 سے زیادہ نمبر آ جائیں تو وہ کامیابی نہیں بلکہ اچھے نمبر حاصل کامیاب۔ میں نے بچوں کو 90 نمبر دیے، اس سے زیادہ نہیں دیے، اور جنرات میں دیے ہوں گے ہم پہلے سے نہیں دیکھتے، سب کے نمبر ملا کر نتیجہ آتا ہے۔ تو کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے کہ اسے ناکام کیا جائے، کوئی بھی۔ یہاں تک کہ جن بچوں نے غلطی کی ہے کہنے جلی وغیرہ وہ بھی ناکام ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ بھی کامیاب۔ اس اعتبار سے اور بچوں کے سرپرست اساتذہ مدرسے کے منتظمین سب مبارکباد کا مسئلہ، اور نمبر آنا تو بھائی کی اتفاقی چیز ہے۔ دیکھو مائک پر آ کر پڑھنے کے لیے بڑے بڑوں کو ہوش پتہ ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات عرض کرتا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل میری تلاوت یہاں ہو گئی تھی اور تعلق پوکھر میں بھی ہو گئی تھی، تو اب تو دعا ہو جائے گی، اور صدر صاحب دعا کے لیے ہمارے انہوں نے دعاؤں کی مشق کر رکھی، وہ دعا کو سنا دیں گے، آپ آمین کہہ دیں گے، جلسہ ختم ہو جائے۔ لیکن دعا کہ نہیں مجھے بھی کچھ کہنا ہے، تو مجھے فوراً پیشاب کی حالت ہو رہی ہے۔ میں حضرت محترم صاحب سے کہا میں اس درجے میں جاتا ہوں۔ یہ بناوٹی بات نہیں بلکہ ایک اثر ہوتا ہے تربیت کا، اور ہم کمزور ہیں،
ابھی دو نوجوان قاری ہیں، قاری عبدالاسلام نے پڑھا، بہت خوبصورت تلاوت، بہت لمبا سان، یہ سب فن ایسے ماشاءاللہ خوبصورت بھی، حسن صوت، حسن سیرت، حسن فن. تو ایک وقت ہوتا ہے آدمی کا، لیکن پھر بھی مجمع میں آ کر جب پڑھتا ہے تو اس پر اثر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے مائک آپ کا بہت بیٹا ہے ہمارے ساتھ، جیسے اس کی شکل بہت بوسیدہ ہے، اس کی حالت بھی ایسی ہے. یہ آواز کھینچ رہا ہے اور آواز پہنچا نہیں رہا. تو میں عرض کروں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ثابت قدمی کے ساتھ، حوصلے ہمت کے ساتھ یہاں بڑوں کے سامنے پڑھ دینا یہ معمولی بات نہیں. میں نے تجوید القراءت کو ہمیں بعد میں پڑھا ہے، بڑے ہو گئے. جب قاری عبداللہ صاحب دامت برکاتہ دیوبند تشریف لائے تھے تو چند جلسے گھنٹوں میں عربی پڑھی. اور میں عیال دار تھا بیوی بچوں والا. صحت جیسی اب کمزور ہے، پہلے اس سے زیادہ کمزور تھی. تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں اس فن کی خدمت کے لائق بن جاؤں. لیکن ایک موقع پر میرے استاد محترم قاری عبداللہ صاحب نے کمرے میں مجھ سے یہ کہا تھا، بابو ظاہر کے قریب، کہ تم میرے ساتھ رہو، میں تمہیں فقرہ بنا دوں گا، فقرہ بنا دوں گا. میں ساتھ رہا نہیں، ایسا ڈھابے تشریف لے گئے تو دیوبند رہ گیا. اس کے بعد تو ایسا خط لکھا کہ یہاں آ جاؤ، لیکن دارالعلوم کو چھوڑنا اور گھر کے تمام جھمیلوں کو چھوڑ کر آنا. حالات ایسے نہیں تھے، میں چھوڑ کر چلا آتا تو وہیں رہا اور میں اقرا نہیں ہو سکا. لیکن یہ کہ چند بچوں کے سامنے بیٹھ کر اردو پڑھا لیتے ہیں، یہ ہنر تھوڑا بہت استادوں کی ڈیوٹیاں سیدھی کرنے سے آ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے فن بڑے ہو کر پڑھا. میں نے حفظ کیا ہے، میرے استاد الف ب ت سے پڑھایا کرتے. اور جب ہم دیوبند میں آئے تو الف با تا تھا جتنے پڑھے ہوئے تھے سب پڑھے ہوئے. تو تجوید نہیں تھی اس زمانے میں. میرے حفظ پورے ہوئے 42 سال میں، بلکہ 44. 13 سال کی عمر تھی میری، میں حافظ ہو گیا تھا. اور ہمارے استاد یاد کرانے پر بڑی محنت کرتے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. مجرد تو نہیں تھے، لیکن بچوں کو اتنا یاد کرا دیا کرتے تھے کہ 8 10 پارے کو چاہے سنا. تو ہم نے حفظ کر لیا، یاد بھی کر لیا، اور بازی لگتی تھی شبینے میں کون جلدی پڑے گا. 10 9 منٹ میں پارے پڑے گا. اب جب تجوید پڑھی تو سارا قرآن دوبارہ یاد کرنا ہے. وہ تو نہیں چلے گا پڑھنے والا قدر مرغا کے عمل ترتیب تدبیر قدر تو نہیں چلتا. وہ اپنے قدر میں پڑھ رکھا تھا. تو محنت کی اور جس نتیجے پر پہنچنا چاہیے اچھے قاریوں کو آپ اس نتیجے سے بہت دور ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے خدام میں شامل فرمائے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بچے چھوٹے چھوٹے جو اپنا فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ان کا کمال ہے اور یہ ان کی اساتذہ کی محنت ہے. آج کسی کمپنی یا فیکٹری میں کوئی کاریگر کوئی خاص کارنامہ انجام دیتا ہے، کوئی نیا خوبصورت ماڈل تیار کرتا ہے، تو کمپنی کے مالک اس کو بڑے بڑے انعام کرتا. لیکن مدرسوں میں عام طور پر تھوڑی تنگی ہے مزاجوں میں. یہ برادری کی بات ہے، اہل علم کی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ اس تنگی کو دور فرمائے. تو کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کم ہوتی. کام کرنے والے میں اگر قصور اور معائب بھی ہیں تو آپ اس کی خوبیوں کو سراہیے اور اس کو سمجھائیے کہ یہ تمہارے اندر خامیاں ہیں، اگر یہ دور ہو جائیں تو تم اور کام کر جاؤ.
ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بڑے کی خامیاں سامنے رکھ کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ذہنی نشو و نما خراب ہو جاتی ہے کہ حوصلے بڑھائیے۔ حفظ کا استاد، ناظرے کا استاد، عربی کا استاد، حدیث کا استاد، استاد ہے، اور استاد اگر مخلص مل جائے تو 1000 محترم مست ہو جائیں، ایک استاد بنے گا۔ معاف کرنا مجھے محترم لگ رہا، 1000 محترمین مست ہو کر بنے تو ایک استاد تیار ہوگا مخلص۔ استاد نایاب ہے دنیا میں۔ اگر آپ کو ایسے اساتذہ مل گئے جو بچوں کو یہاں تک تیار کر کے لا رہے ہیں کہ یہ ہیرے اور جواہرات ہیں، اور ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، آپ جوہری بننے میں ثبوت دیں، ان کی قدر شناسی کریں، اللہ آپ کی قدر کرے گا۔ مدرسوں میں خرچ کہاں سے آتا ہے؟ مدرسوں میں خرچ آمدنی کے اعتبار سے نہیں ہوتا، بلکہ آمدنی خرچ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ آج آپ کے اخراجات 10 لاکھ بڑھ جائیں اس سال، تو انشاءاللہ رمضان میں 10 لاکھ کا انتظام ہو جائے، اور اگر نہیں بڑھائیں گے تو نہیں بڑھے گا۔ اتنا بڑا مدرسہ، دارالعلوم کوبر میں اتنا بڑا مدرسہ، اگر یہ حضرات تنظیم ہوتے تو یہاں پر کیا پہنچتے؟ اللہ نے ان کے قلب میں وسعت دی، انہوں نے کام کو بڑھایا، اور سارے کام جو چل رہے ہیں یہ نہایت عمدہ کام کے بچوں کو مسابقہ کرایا۔ میں تو ان بچوں کی شکلیں دیکھ رہا ہوں، ان کا لباس بھی بڑا سیدھا سادہ ہے، اور اس سے بچے بہت غریب معلوم ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں زیادہ تربیت کا کوئی انتظام بھی نہیں، کیونکہ اکثر ایک پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے گھر والے، ان کی شکل و صورت بھی معمولی ہے، لیکن یہ اللہ کے کلام کو اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ راجستھان کی زبان آپ جانتے ہیں، کسی گنجے کے سر پہ ڈلے مارو تو وہ شاید نرمی سے لگیں گے، اور راجستھان کی زبان کے 2-4 جملے اس کے سر پر مار دو تو صحیح بات کا سر پھوٹ جائے گا۔ اتنی ٹیڑھی زبان، اور اتنی ٹیڑھی زبان استعمال کرنے والا بچہ اسی زبان میں پیدا ہوا، پلا، پڑھا، لیکن وہ قرآن کو عربی لہجے میں پڑھ رہا ہے، یہ کتنا بڑا کمال ہے۔ سب کے بس کی بات نہیں۔ عرب کے قبیلے تو ایک دوسرے کی قبیلے کی لغت میں الفاظ کو ادا نہیں کر پاتے، اس لیے مختلف قراءتیں نازل ہوئی۔ تو راجستھان کی ایسی صغیر لغت اور زبان والا بچہ قرآن کو نہایت عربی زبان میں عربی لہجے میں پڑھ رہا ہے، کئی لہجوں میں پڑھ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے قاری صاحب نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا، اور میں اپنی جانب سے بھرپور اس کی تائید کرتا ہوں، اور میں قاری صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو دراز عطا فرمائے، اور ان کو اور ان کے تمام رفقائے کار کو جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے، یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بچوں یہ مشقی فن ہے، اگر آپ مشق کریں گے تو کامیاب ہوں گے، نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو 2-4 منٹ بات کہنی ہے، اپنی زیادہ لمبی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم والجہال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال۔ فرماتے ہیں اللہ کی تقسیم ہو گئی، اللہ نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ اور سے سنیے، اللہ کی تقسیم، اللہ نے ہمیں مال دے دیا یعنی اہل علم کو، اور اہل دنیا کو مال دے دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ فإن المال يفنى عن قریب، یہ مال تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ مال کمانے والے کو بھی مال وفا نہیں کرتا۔ اس مال کی وجہ سے کتنی اولاد نے اپنے ماں اور باپ کے گلے گھونٹ دیے۔ آپ کو اخباروں میں بول رہے ہیں کہ آپ دیکھیے
ایک علاقے کی خبر چھپی کہ ایک باپ بیٹے نے اپنے باپ کو کھیت میں ٹریکٹر چڑھا کر مار دیا اور 12 نہیں کئی مرتبہ اس کے اوپر ٹریکٹر چلایا جب تک اس کا دم نکل نہ گیا وہ اس کو روندتا. ایسے کی وجہ سے باپ ماجرا کا استعمال ہم لے لیں. ہم جہاں مدرسے میں پڑھتے تھے صاحب بہت مالدار تھا, حاجی جی تھے. اس زمانے میں حج کوئی کرتا تھا اور بھی کئی وجہ چلتی تھی تو ان کے لڑکے مسجد میں دعا کرتے تھے اس کا انتقال ملکے کا ہو جائے تو اس کو مال سن فائدہ ہوتا ہے. یہ نہ خود استعمال کرتا ہے نہ ہمیں خود دیتا ہے. یہ مال تو مال جمع کرنے والے کو زیادہ دیر تک فائدہ نہیں پہنچائے گا. آپ بند ہو گئی, کتنی فیکٹریاں ہیں, کتنے آرٹ کے کارخانے ہیں, دکانیں ہیں, آپ کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ, لیکن علم باقی رہے گا اور وہ کبھی فنا نہیں ہوگا. علم حاصل کرو, فَلْحَقْ وَلَا تَقْسَلْ وَلَا تَقُ غَافِلًا فَنَدَامَةُ الْعُقْلَى لِمَنْ يَتَعَصَلُ. کوشش کرو, مستحیل اور سستی مت کرو. انجام کار جو شخص غافل ہوتا ہے یا سستی کرتا ہے اس کو ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک جگہ شاعر نے کہا بقدر القد تکتسب المعالی, بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر الليالي. جدوجہد اور محنت کے بقدر بلندیاں ملتی ہیں اور جو بلندیوں کا طالب ہوتا ہے وہ رات کو جاگ کرتا ہے. معالی بلندیاں دو قسم کی بلندیاں ہوتی ہیں, ایک روحانی بلندیاں, ایک علمی بلندیاں. علمی بلندیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کے شروع کے حصے میں جاتے مطالعہ کرو, تکرار کرو, تصنیف کرو, تعریف کرو, حاشیہ لکھو, طلباء کو تیار کرو. اور روحانی بلندیاں چاہتے ہو تو رات کے آخر میں جاؤ. یہ اللہ کی عادت ہے. اگرچہ شروعات میں جاگنے والوں کو بھی اللہ روحانیت سے نواز سکتے ہیں, اور جو رات میں بالکل کوشش نہ کرے, محنت نہ کرے, اسے بھی اچھا عالم اور قاری بنا دے. لیکن فرمایا کوشش کرو, اگر کوشش نہیں کرو گے تو یہ علم نہیں آئے گا. بچوں یہ مشقی فن. ایک بات کو استادوں کو نصیحت, استاد اپنے لہجے میں بچوں کو مشق کرائیں, تحقیقات سے مشق کرائیں. اس سے میری اس بات سے اتفاق ہو نہ ہو لیکن مجھے کہنا ہے, قاریوں سے متعلق ہے, مولویوں سے متعلق ہے, اپنے لہجے میں بچوں کو مشق کراؤ. آپ کا خود لہجہ چاہے ایک ہو, 25 لہجے پڑھنے ضروری نہیں, مستحسن چیز ہے, واجب نہیں, لیکن ایک لہجہ آپ کا ایسا ہو کہ آپ کا شاگرد ساتھ سمجھ پار چلا جائے تو اعوذ باللہ سن کر یہ کہیں کہ فلاں کے شاگرد جمع ہو کر آئے. پتھر کی لکیر بیماری ہے, جب بھی پڑھ لیں گے آپ اس کو, آواز بیٹھنی ہے جب بھی پڑھ لیں گے, صحت مند ہے جب بھی پڑھ لیں گے, بھوکے ہیں جب بھی پڑھ لیں گے. 1 بجے بھوکے ہوتا ہے, پیٹ بھرے میں جب بھی پڑھ لیں گے. اپنا لہجہ بچوں کو سکھاؤ. میں مدرسے میں گیا, گجرات میں مدرسہ ہوگا, میں نام نہیں لوں گا, تو مدرسہ بہت بڑا ہے, اس کی بہت خدمات ہیں. مجھے اس مدرسے کے معلم کے ساتھ میں مکہ مکرمہ کو تیار کیا کہ ہمارے ایک ہفتے کے لیے آؤ. اچھا لگا. بچوں کی تلاوت سنی, کسی ایک بچے کا دوسرے سے لہجہ سیٹ نہیں تھا, سب الگ الگ پڑھ رہے ہیں, الگ الگ پڑھ رہے ہیں. استاد کا لہجہ میں کیسے سنوں؟ تو میں 3 دن وہاں 9 گھنٹے مولانا مشق کرائی, بیچ میں صبح کے نام 9 گھنٹے بچوں کو منتخب کیا اور مشق کرایا اور کہا بچوں یہ 9 آیتیں پڑھاتا ہوں میں, 10 آیتیں, 3 ایسے پڑھ لیے, 3 ایسے پڑھ لیے اور 3 ایسے پڑھ لیے. بچوں نے 3 دن میں 25% بچوں نے لہجہ ادا کر لیا. وہاں کیا ہوا تھا, ایک بچے نے زور سے سانس لیا پڑھنے کے لیے, کیا کر رہا ہے, پڑھنے کی ہمداری کا لہجہ پڑھا.
ہنگامی کے سینے میں کہوا نہیں ہے، بڑی مشق رکھی ہوئی ہے. میرے پاس کیا ہے وہ نہیں پڑھ پائے، اور جس نے تمہیں اسلام میں ڈالا ہے وہ تمہیں بیکار کر دے گا. بچے کا کہوا تو اتنا سا اور اتنے موٹے قاری کے مشکرہ لے نہیں چل پائے. میں نے کہا استاد چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بچوں کو مشکرہ ہی ہے. اس کے بعد 2 آیتیں ملا دی، سانس بڑے آیتیں ملا دی. سارا سانس آپ چھوٹے بچوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. تو اس بچے کے استاد نے کہا، اب والد نے کہا، وہ وہاں استاد تھے حدیث کے، کہنے لگے استاد نے میرے بچے کو اتنی کیسٹیں دے رکھی ہے قاریوں کی، تو مشق کر لاؤ. تمہارا بیٹا کبھی قاری نہیں ہو سکتا. ہر کاریگر اپنے ہتھیار سے کام کرتا ہے، کرائے کے ہتھیار نہیں لیتا، اور قاری دوسرے کے ہتھیاروں سے پڑھا رہا ہے. اپنی مشقراؤ، جیسا لہجہ بولنا آتا ہے وہ سکھاؤ. استاد کی بھی ترقی ہوگی، اس کے لہجے میں بلندی ہوگی، سانس پکڑو تو آواز بلندی آئے گی، ادائیگی میں فرق پڑے گا، اور بچے پھر اس سے محبت کریں گے. اگر بچے ٹیپ ریکارڈ سے مشق کریں گے تو وہ آپ کے نہیں ہوں گے، وہ ٹیپ ریکارڈ کے شاگرد ہوں گے. جیسا آج کل بچے پڑھتے ہیں اسکول میں تعلیم تو سرکار کی دیتی ہے. دودھ پلا دیا بچے کو، پیدا ہو گیا ڈبے کا، ماں نے دودھ بھی نہیں پلایا، تربیت بھی نہیں کی. اس بچے میں ماں باپ کی طرف سے محبت کے جذبات نہیں ہوں گے. ماں اپنے بچے کو خود دودھ پلائے، خود اس کی تربیت کرے، اور پہلا مدرسہ بچے کی گود، ماں کی گود تک جائے، وہ اس کو کلمہ سکھائے، اس کو بولنا سکھائے، اس کو پڑھنا سکھائے. ان ماں باپ کی محبت اولاد کے دل میں ہوتی ہے. اور بازار کا دودھ پلا کے بچے پالو گے، اسپتالوں میں پیدا کرو گے، اور اسکول کی تعلیم ہوگی، لیکن بچوں میں ماں باپ کی محبت نہیں ہے. استاد سے محبت کب ہو رہی ہے؟ استاد بہت مشکل ہے، اور اتنی مشکل ہے. میں جیسا بھی پڑھنا آتا ہے، میں شوال شروع سے محرم تک سورۃ فاتحہ کی مشق کراتا ہوں، اس سے زیادہ آگے پڑھتا نہیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں جسمائی تک بہت بڑا مشق کراتا، اور سب استاد ایسے ہی کرا دے گا. تو اپنے لہجے کی مشق کراؤ، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ خوب مشق کرے. ایک استاد سے میں نے سنا سورۃ تحریم میں انہوں نے مصطفیٰ اسماعیل کی لہجے میں پڑھی تو 200 دفعہ اس کی مشق کی کرے، 200 مرتبہ. پھر ایک مجلس میں پڑھو، اتنا نہیں پڑھتے. ہم چاروں بچوں میں تھے، ایک کارے مجھے صاحب دیوبند تھے، تو ہم دیوبند میں جمعے کا انتظار کرتے تھے، اور دنوں میں فرصت نہیں ملتی تھی. اور جمعے کو دار جدید کے اوپر، پڑھنے والوں نے فارہ دیکھا ہوگا، فارے کے اوپر 3 جنگلے ہیں بڑے بڑے سے، وہ برآمدہ تھا دارالحدیث کے اوپر تھا. اس زمانے کو خالی رہتا تھا، تو ہم جنگلوں میں بیٹھ کر 2 گھنٹے چلاتے تھے. لہجے وجہ کا پتہ نہیں تھا، لہجے کا تو آج بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بس چلاتے رہتے، مشق کرتے رہتے. پاؤ بارے کی ترتیب مشق کیا کرتے تھے، کیونکہ جمعے کا لاؤ پتہ نہیں. اور مشق کی اتنی دھن تھی، اللہ معاف فرمائے، کہ کبھی کبھی بیت الخلا میں بیٹھے بیٹھے بھی مشق میں خیال آیا تھا. وہ ذہن میں سوار رہتا تھا، چلتے پھرتے بیت الخلا میں بیٹھتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی بیت الخلا میں جا کے مشق کرنی شروع کر دیں، مطلب دھن ایسی ہو ہر وقت آپ کے ذہن پر سوار ہو. میرے استاد نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. مجھے حسینی لہجہ سکھانے کی کوشش کی، پورے شہر میں چلے جانے پڑا، اور 1-1.5 مہینے تک سمجھایا، میری سمجھ میں آتا تھا. وہ کچھ پڑھتے تھے، میں کچھ پڑھتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن جب بڑے ہو کے لگتے رہے، سنتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ہر قاری حسینی سے اپنی تلاوت کا آغاز کرتا ہے، وہی ختم کرتا ہے. جس کو دور پڑے جو چاہے پڑھے، جو بھی سیٹنگ ہے. تو بہر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں محنت کرو. آج جو بچہ 5ویں پوزیشن پر آیا ہے، انشاءاللہ وہ 5 سال اول پوزیشن پر گیا. آج اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے تو اول اور 2 پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے. اس لیے ہمت نہ ہارو. تم نے سب نے بہت اچھا پڑھا ہے،
ایسی امید نہیں تھی کہ یہاں اس طرح سے بچے پڑھ پائیں گے، اور یقیناً تو ان کے استاذ کی محنتوں کا ثمرہ ہے، اور مدرسے کے ذمہ داران مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مدرسے کے ذمہ داران ہی نہیں بلکہ جتنے مدرسے کے معاونین ہیں یہ سب اس ثواب میں مبارکباد کو شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب قرآن کے فردان کو قیامت میں اکرام سے نوازیں گے تو ان کے تعاون کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ فراموش نہیں فرمائے گا، اور یہ فردان قرآن بھی ان کو قیامت میں انشاءاللہ فراموش نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے ایسا ہوگا کہ بہت سے لوگ صرف قرآن والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ علامہ نظری نے ایک بات کہی ہے، شعر یاد نہیں آ رہا، محمد نہیں کا لفظ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ صلاۃ و سلام ہو نبی پر، قرآن پڑھنے والوں پر، اور ان لوگوں پر جو قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرتے ہیں ان پر بھی صلاۃ و سلام۔ تو یہ قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے، ان کا اعزاز کرنے والے، ان کا اکرام کرنے والے، یہ قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ محروم نہیں رہیں گے، اور نہ جانے کتنے لوگ قرآن کے صدقے میں جنت پہ جائیں گے، قرآن کے خادموں کے طفیل میں اور ان کی برکتوں سے جنت پہ جائیں گے۔ دیکھو میں کیا عرض کر رہا تھا، قرآن جس کی سفارش کرے گا اس کو دنیا میں کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ صفات دو قسم کی، ایک مانع عن العذاب، ایک مخرج عن العذاب۔ نبی تک کی سفارش مخرج عن العذاب ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ بلا عذاب کے بھی نبی کی سفارش سے جنت میں بھیج سکتے ہیں، لیکن عادت یہ ہے کہ گناہ گاروں کو ان کی سزا ملنے کے بعد سفارش کریں گے اور وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ لیکن قرآن کی شفاعت مانع عن العذاب ہے، قرآن جس کی شفاعت کرے گا اس کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سبلا إليه موصلا۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں اتنی اللہ تعالیٰ سے بار بار سفارش کرے گا، درخواست کرے گا، یہاں تک کہ ان کو جنت پہ لے جا کر چھوڑے گا۔ یہ قرآن پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا اور اللہ کے عذاب کے فرشتے آئیں گے تو یہ قرآن داہنی طرف سے فرشتے آئیں گے عذاب کے وہاں پہنچ جائے گا، عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آئیں گے وہاں پہنچ جائے گا، بائیں طرف سے آئیں گے وہاں پہنچ جائے گا، پیروں کی طرف سے آئیں گے وہاں پہنچ جائے گا۔ فرشتہ کہے گا مالی ولکا، ارے کیا ہوا، یہ تو تیرے اوپر عمل بھی نہیں کرتا تھا۔ قرآن کہے گا کیا میں اس کے سینے میں موجود نہیں ہوں، میں اس کے سینے میں موجود ہوں اور اس کو عذاب دیا جائے؟ چنانچہ فرشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے محفوظ فرمائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا ہواؤں کا جاری ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس لیے بچوں قرآن کو اپناؤ، اور اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ آج ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھا تو جاتا ہے لیکن معمول کے مطابق نہیں پڑھا جاتا۔ ایک پارہ، دو پارہ، تین پارے، جتنی اللہ توفیق دے معمول بنائیے۔ میرے استاد مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں 10 پارے پڑھے، اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے 30 سال سے روزانہ ایک قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ امام شافعی روزانہ 15 پارے کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب روزانہ 1.5 قرآن پاک رمضان پر پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ 1 قرآن پاک پورے سال آخر عمر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علوم سے دنیا کو سیراب کیا ہے، انہیں فرصت نہیں تھی، لیکن اللہ کے کلام کو اتنا پڑھ رہے ہیں، اتنا پڑھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس درد حفظ پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا علمی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرآن شریف پڑھنا پڑھنا درد حفظ ناظر تجوید والے ہوتا نہیں۔ قرآن ہر عالم کی ضرورت، ہر جاہل کی ضرورت، ہر سرمایہ دار کی ضرورت، ہر طالب علم کی ضرورت، ہر فقیر کی ضرورت، کوئی اس سے مستغنی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے آپ کو اس سے مستغنی سمجھتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف رکھنا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بناؤ۔ بہرحال یہ لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، اور اس وقت
بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور مجھے تو صرف مبارکباد دینی تھی حضرت مودودین صاحب کو اور بچوں کے رشتے داروں کو، کو اساتذہ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمارے دوست مفتی یوسف صاحب دوست کہہ دوں، میں بڑے آدمی کوئی دوست نہیں، کوئی خدمت نہیں کرنی چاہیے، تو کئی جیسے بڑے شہر میں رہتے ہیں، اور بڑے شہر کا حال ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسافرے میں گئے تو وہاں ایک قاری بندے اصلی کو 5 لفٹ کھینچ رہا تھا، تو ایک صاحب نے مجھے کہا یہ کون سا مد ہے؟ میں نے کہا ممبئی شہر ہے، سمندر ہے، یہاں سے سعودی عرب چلے جاتے ہیں، بڑے شہروں کے جو مد ہیں وہ بھی الف سے نہیں ناپے جاتے بلکہ 500